قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے نا وہ قرآن بتایا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے وہ تبلیغ کرے، ڈر سنائے. یعنی جو دعوت و تبلیغ کے لیے سلیبس ہے وہ قرآن ہے، فضائل اعمال یا فضائل سنت نہیں ہے، قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں، ڈر سنائیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے. اور نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کو محفوظ بھی کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر قرآن کو، یاد دہانی کو، جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے، کتاب نصیحت ہے، ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگلی کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی، نیا پیغمبر آ جاتا تھا. اب چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اچھا یہ تو قرآن میں 4 جگہ لکھا ہوا ہے ایک ہی سورت کے اندر. یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے مشکل ہے؟ تو ہے کوئی اس سے بھاگنے والا؟ اور یہ تو آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. ان ظالموں سے پوچھو کہ ہمارا عقیدہ تو قرآن میں ایک سورت میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تم بتاؤ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ میں نے بتایا، انہوں نے اللہ کا کلپ کاٹا تھا، اس کو بھی میں نے آج ایکسپلین کر دیا. تو تمہارا تو کوئی عقیدہ، کوئی دعویٰ قرآن میں لکھے نہیں، اس کے الٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اتنا ظلم کیا تم نے اس کتاب کے ساتھ، تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہمیں صرف شفاعت والا ورژن بتایا گیا جو حق ہے، لیکن جو شکایت لگنی ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا وہ نہیں ہمیں بتایا گیا. اور پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے مجھے آواز دی کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ. تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کی، اور میں جب آیت نمبر 41 پہ پہنچا، آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلموسٹ یہ 6 رکوع ہیں جو تلاوت سنی ہے. تو 41 نمبر آیت پہ جب میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، یعنی وقت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ تاکہ وہ اہل ایمان کے حق میں گواہی دے اور جو ان کے مخالفین تھے ان کے خلاف گواہی دے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر، ان مشرکین عرب کے اوپر جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو جب اٹھائیں گے. یہ آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 41 جب پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. وہ کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی الاسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے، آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی اس غم سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف قیامت کے دن گواہی دینی ہے قرآن چھوڑنے کے سبب. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اچھا دیکھیں
ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب نہ رو رہے ہیں ہماری وجہ سے. ہم تو اس امید میں ہیں نا کہ نبی الاسلام نے ہمیں بچانا ہے، اور نبی الاسلام اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے. یہ تو چیز ہی کچھ اور نکل آئی. کتنی حیران کن بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا. نبی علیہ السلام کو چونکہ پتا تھا کہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے، آپ تو رو رہے ہیں کہ یہ تو رگڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جب اٹھانا ہے تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور مجھے اللہ نے جب گواہی کے لیے تو نبی علیہ السلام نے تو جھوٹ نہیں بولنا، بتا دینا ہے کہ امت نے کیا کیا ہے.